میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو گزشتہ رات کشیدگی ہوئی، اس کے اوپر آفیشلی جو ہے وہ اب پاک فوج کی جانب سے، بلکہ افواج پاکستان کی جانب سے رد عمل آ چکا ہے. اور افواج پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو افغان طالبان اور بھارت نواز فتنہ الخوارج کی جانب سے سرحد پر حملے کا بھرپور جواب دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں اگر پاکستان کی کیجولٹیز دیکھیں تو ICPR کے مطابق 23 ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا، اور ان میں سے ان کے علاوہ 29 زخمی بھی ہیں. جبکہ دوسری جانب یعنی افغان طالبان اور جو دہشت گرد ہیں وہ 200 سے زائد کا نمبر جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا ہے. اور اس میں جو 21 جو طالبان کے جو ٹھکانے تھے، جو پوسٹیں ہیں، یعنی اس کو پاکستان نے عارضی طور پر کیپچر کر لیا ہے، یعنی ٹیمپریری ہے. یہ جو ہم ان کی پوسٹیں فتح کر رہی ہیں، پاکستان اس وقت بھی اس سوچ کے ساتھ ہے کہ جناب یہ ہم نے عارضی طور پر ان کی پوسٹیں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں رکھی ہیں. جبکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو تربیتی مراکز اور کیمپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے. دہشت گردی کی جڑ کو افغانستان سے ختم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھے گا. افغانستان حکومت سے ICPR یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اور داعش جیسے گروہوں کے خلاف وہ فوری جو ہے اپنے اقدامات کریں. اب یہ جو اقدامات ہیں وہ افغان کی جو طالبان کی عبوری حکومت ہے یہ اس نے کرنا ہے. لیکن اقدامات کیا کریں جی؟ دوسری جانب جو امیر متقی صاحب ہیں، جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ ایسا بیان دے رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 سپر پاورز کو ہم نے شکست دی ہے. وہ کہتے ہیں سوویت یونین کو ہم نے جو ہے وہ ہرایا ہے، ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، بلکہ امریکہ کے ساتھ 50 ممالک کا جو اتحاد تھا ہم نے اس کو شکست دی ہے. کیا کہہ رہے ہیں امیر متقی؟ آئیے سنیں. 40 سے زیادہ سال ہو گیا کہ وہاں پہ لڑائی تھا. وہاں پہ ایک دفعہ سوویت یونین آیا تو انہوں نے شکست کھایا. پھر امریکہ اور ناٹو کی سربراہی میں 50 ملک کے افواج آیا تو اس کے ساتھ بھی 20 سال تک لڑائی اور مبارزہ اور جہاد و جدوجہد ہوا. تو پھر ابھی افغانستان الحمدللہ وہی افغانستان ہے، آزاد ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. یہ اپنے بات تو سن لیجیے ان کی. افغان وزیر خارجہ، طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ، وہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں، یہ منجن اپنی بہادری کے قصے جو ہیں وہ دنیا کو سنائیں. پاکستان کو آپ کی صلاحیت کا اور آپ کا بخوبی علم ہے. پاکستان نہ امریکہ ہے نہ سوویت ہے، اور ویسے جو سوویت کو شکست دی تھی تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کر آپ نے شکست دی تھی. وہ امریکہ آپ کی پشت کے اوپر موجود تھا، اور امریکہ کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو شکست دوچار کیا تھا. جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے امریکہ کے ساتھ، تو وہ تورا بورا کی پہاڑی کے اوپر جب بمنگ ہوئی تھی تو آپ جوتیاں چھوڑ کے بھاگے تھے وہاں سے. اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کا ہمیں بخوبی علم ہے، ہمیں آپ کی کیپیبلٹیز کا بھی پتہ ہے، آپ کی صلاحیت کا بھی پتہ ہے، اور آپ کی جو ہے وہ آئندہ کی جو نیت ہے ہمیں اس کا بھی علم ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے آپ ہندوستان کے ساتھ پہلے آپ نے یعنی انڈر ہینڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا، اور پھر اب آپ کھل کر سامنے آ چکے ہیں. اسی وجہ سے یعنی پاکستان نے آپ کو کہا، پاکستان نے دوست ممالک کو بیچ میں ڈالا، چین کو ڈالا، روس کو ڈالا، سعودی عرب نے آپ سے بات کی، قطر آپ کو اس بات کے حوالے سے پریشرائز کر رہا ہے. لیکن آپ جناب اس کے باوجود پاکستان کے خلاف آپ نے جو ہے وہ جو پراکسیز کام کر رہی ہیں انڈیا کی، آپ نے ان کو اپنے ملک سے بے دخل نہیں کیا، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو اب جو پاکستان کر رہا ہے، پاکستان نے تو فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان نے اپنی بالکل پالیسی بڑی افغانستان سے متعلق واضح کر دی ہے. پاکستان کا اب یہ پالیسی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تمام افغان مہاجرین کو باہر نکالیں گے، اور اب افغان حکومت انہیں بے شک اپنے پاس رکھے یا بھارت بھیج دے. اب آپ جانیں، آپ کے لوگ جانیں اور ہندوستان جانے. آپ نے دوستی کی پینگیں بنائی ہیں نا، تو بھگتو پھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ چاہیں اپنے شاندار تعلقات بنا دیں، یہ پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر طالبان کی طرف سے کسی بھی جگہ کسی بھی دہشت گردانہ حملے کی صورت میں ہم افغانستان میں موجود ان طالبان پوسٹوں اڈوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے جو خوارج پراکسی کی مدد کرتی ہیں. اب پاکستان کے اوپر اگر یہ خارجی اور یہ پراکسیز پاکستان کے اندر در اندازی کریں گے, وی ول ٹارگٹ افغان طالبان پوسٹ, ہم آپ کے اڈوں کو ٹارگٹ کریں گے. اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح, کیونکہ آپ ان کو سیف ہیونز دیتے ہیں تو پھر گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. ہم تو اپنی داخلی سلامتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ افغان طالبان کی جو اشرف سار پوسٹ ہے اس کو دیکھیں کہ پاکستان کس طریقے سے تباہ کر رہا ہے, یہ ویجول ساتھ چل رہی ہیں دیکھیں, تو یہ ہماری صلاحیت ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, کوئی ہم اس میں وہ کوئی ڈرونز استعمال نہیں کر رہے, جیٹس استعمال نہیں کر رہے, نیچے سے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر بھی کتنا ایکوریٹ پریسائز آپ کی پوسٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا جو امیر متقی صاحب جو ہیں وہ منجن بیچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں, تو پاکستان کے اندر مسائل نہیں ہیں, کیونکہ اس وقت جس وقت اشتعال انگیزی کی, جس وقت جارحیت کی افغانستان کی فورسز نے, تو پھر اس کے اوپر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے پاکستان کے عوام میں, ملک بھر میں, اور پورا ملک جو ہے اس وقت ہماری افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان اور جو فاٹا کے قبائلی ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. جو فاٹا والے ہیں وہ جو اس وقت طالبان ہیں, طالبان کی حکومت ہیں, ان کو احسان فراموش قرار دے رہی ہیں. سنیے. یعنی مخرام دي او د مخرام زړه چې وي او باندې خلک زړه چې وي او علي په موږ باندې حیثیت موږ پیدا کو او را موږ موږ ساتل راځي په موږ باندې کې خلک چې په کوم تعلیم کې او په تعلیم کې چې کوم دي هغه تعلیم نه توقع به حیات به غیرت به زمينه دا څه سره پښتو چې په کوم باندې درې خبره د جنگ وکړه موږ تاسو په برداشت کړی وي او د پاسه دی راځي زموږ د غلطه یا ادارو سره جنگي یا آرمي سره جنگي یا پولیس والا سره راکېږي یا د زموږ خرابول غواړي دا ډېر غلط فهمي ده دا ډېر غلط سوچ دی. اب یہ دیکھیں جو بلوچستان کے جو چاغی کے عوام ہیں وہ کتنا سخت رد عمل دے رہے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں. ہم اپنے فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ایک دفعہ پھر میں یہاں پر موجود ضلع چاغی کی غیور عوام کی جانب سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہماری فوج اکیلا نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. یہ آپ نے دیکھا جی, الحمدللہ پوری قوم جو ہے وہ اس وقت ایک مٹھی کی طرح اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ کلمے کے نام پر بنا ہے, اور اس ملک کی سلامتی الحمدللہ افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہے جو کہ دنیا کی بہترین افواج ہیں. سو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت آپ مختلف ممالک کو اب ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے علم میں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو. یہ معاملہ ختم تو یقینی طور پر ہوگا, لیکن یہ کسی طریقے کے ساتھ سائڈ پہ لگے گا. اب ایران نے جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کی ہے, اس طرح قطر بھی ہے اس میں معاملے میں آ رہا ہے. سعودی عرب پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں. میرے خیال سے میں بات وہی ریپیٹ کروں گا کہ آج رات تک کافی کچھ ان کو مزید سمجھ آ جائے گی جو طالبان کی بری حکومت ہے. ونس اگین جی, پاکستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے افغانستان کے شریک کے ساتھ. پاکستان ان کی ترقی میں خوش ہے. پاکستان آج بھی چاہتا ہے کہ افغانستان ترقی کرے, لیکن پاکستان کو یہ موقف بھی اب اپنانا چاہیے کہ یہ مطالبہ کریں کہ افغانستان کے اندر جمہوریت آئے. افغانستان کے اندر جو وہاں کے عوام ہیں وہ وہاں کی اپنی حکومت قائم کر سکیں. ہمیں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہاں کی جو خواتین اور بچیاں ہیں ان کو یکساں مواقع جو ہیں وہ میسر آنے چاہیے. یہ ان کا حق ہے, اور دنیا میں کہیں بھی اب ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی ہو, لیکن افغانستان واحد ملک ہے جہاں پر وہ خواتین کو اس طریقے سے دبا رہے ہیں. یہی ابھی کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ دیکھتے ہیں, کوئی مزید تفصیلات اگر سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ یقینی طور پر میں شیئر کروں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.